بہت سارے لوگ اس وقت میڈیا پر ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، علم سے بالکل آری ہیں۔ آپ قرآن کریم کی کوئی صورت کوئی آیت ان کے سامنے رکھیں وہ ترجمہ نہیں کر سکتے، عربی کتاب حدیث کی سامنے رکھ لیں ترجمہ نہیں کر سکتے، اصول فقہ کوئی پتہ نہیں، حدیث کے اصولوں کا کوئی پتہ نہیں، اپنے من مانے اصول ہیں ان کے، لیکن وہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور دن رات جو ہے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو جی آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ جی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے علماء ہمیں دھوکہ دیتے رہے کہ جی سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنے چاہیے۔ ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھنا سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اور ہمارے علماء ہمیں دھوکہ دیتے رہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ باندھے کہیں بھی۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے جی میں سوشل میڈیا پر سنتا ہوں فلاں صاحب کا لیکچر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو علماء کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ دلیل کیا دی؟ کہتے جی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی۔ 10 صحابہ کرام کے سامنے اس صحابی نے نماز پڑھی اور کہا کہ میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ ان 10 صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں دکھاؤ۔ انہوں نے جو نماز پڑھ کر دکھائی 10 صحابہ کرام کے سامنے، تو اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، یا ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، وہ سینے پر ہو یا پیٹ پر ہو یا ناف پر جو بھی ہو، ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ کہتے ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اچھا اب جو بندہ یہ بیان کر رہا ہے نا سوشل میڈیا پر، میں اس کا نام نہیں لیتا، جاہل ہے انتہائی درجے کا اور مکار ہے اور بڑا ہی دجالوں میں سے ایک دجال ہے وہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس صحابی نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز ہے اور اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوں گے۔ میں نے کہا لے آؤ کتاب لے آؤ۔ یہ 2-3 جگہ پر واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا ابو داؤد نکال لو۔ اگر اس صحابی نے جو نماز پڑھ کر 10 صحابہ کرام کے سامنے دکھائی ہے، اس میں اگر ہاتھ سینے پر باندھنے کا ذکر نہیں یا ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، چھوڑنے کا ہے یا چھوڑنے کا بھی نہیں، تو اس حدیث میں تو 20 چیزوں کا ذکر نہیں ہے نماز کا۔ اس جو نماز پڑھ کر دکھائی ہے 20 چیزوں کا ذکر نہیں ہے اسی حدیث میں جو 10 صحابہ کرام کے سامنے پڑھی ہے۔ میں نے کہا لاؤ ابو داؤد لے کر آؤ۔ اس میں تکبیر تحریم اقامت کا کہاں ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ چلو اکیلا پڑھ رہا تھا، تکبیر تحریمہ کے ٹائم ہاتھ کہاں تک بلند کرنے ہیں کہاں ذکر ہے؟ اسی حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع کے دوران کیا پڑھنا ہے، تشہد میں دوست سجدوں کے درمیان بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں۔ تو میں نے کہا جب اگر ان چیزوں کا ذکر نہیں تو مطلب ہے اس کا معنی یہ 10 صحابہ کرام کے سامنے اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ بھی ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کیوں کرتے ہو پھر؟ کہتے جی وہ تو دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک صحابی کیا مکمل نماز اس نے بتائی؟ کیسے ایک وقت میں مکمل نماز پڑھ کر بتا سکتا ہے؟ وہاں قرات کا ذکر ہی نہیں، نہ رکوع میں نہ سجدے میں نہ تشہد میں۔ کتنی اچھا پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کا بھی فرق نہیں اس حدیث میں، بالکل نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری طور یہ قیام ایسا ہے، رکوع ایسے ہونا چاہیے، سجدہ ایسے ہونا چاہیے، تشہد ایسے ہونا چاہیے، ان چیزوں کا ذکر ہے جو بڑے ارکان ہیں ان کا، 20 چیزوں کا ذکر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل لے لیں آپ، وضو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، جو زندگی میں ایک بار آپ نے حج کیا ہے وہ بھی کوئی ایک صحابی مکمل نہیں بتا سکا۔ سب سے مفصل حدیث حج کی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں، مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر مدینہ حج کی، لیکن اس میں سینکڑوں چیزیں نہیں ہیں،
किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज नोट की, किसी ने कोई नोट की, किसी ने ये बयान की, वो बयान नहीं की, किसी ने वो बयान की, वो नहीं बयान की। सैकड़ों सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज का तरीका बताया, हम सबको मिलाएंगे। तो अबू दाऊद के अंदर ही दूसरे मकाम पर हाथ बांधने का जिक्र भी है और कहां बांधने इसका जिक्र भी है। अब मैंने दिखाया उसको, कहने लगा देखो कितना बड़ा धोखा देते हैं ये लोग। तो इस तरह बहुत बड़ा धोखा देते हैं। अक्सर लोग मुझे फोन पर, कल ही एक मसला एक बंदे ने पूछा कि फलां साहब ने फलां चीज पर इस्तदलाल किया कुरान करीम की आयत से, तो आप हमें बताएं। मैंने कहा सूरह अनफाल की आयत नंबर 72 से लेकर 75 तक है, आप इसका पसे मंजर पढ़ लें, शान नज़ूल पढ़ लें, दुनिया के किसी भी फिरके के मुफस्सर की तफसीर पढ़ लें, आपको मसला समझ आ जाएगा कि इस हकीकत क्या बयान की जा रही है और वो इस्तदलाल क्या कर रहा है, कितना बड़ा धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों, आज बिल्कुल ना ऐसे ही हो रहा है जैसे मैं दावा करूं कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज माफ है, नमाज छोड़ दो। मैं दावा कर लूं और मैं कहूं कुरान से साबित है कि नमाज ना पढ़ो, मस्जिदों में ना जाओ। कुरान में लिखा हुआ है ला तकरबु सलात, ला तकरबु सलात, नमाज के करीब ही ना जाओ, ना पढ़ो। ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है। और पाकिस्तान के दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आपको ये लफ्ज मिल जाएंगे, ला तकरबु सलात, नमाज के करीब ही ना जाओ। अब इससे पहले क्या है वो नहीं बयान करना, इसके बाद क्या है छोड़ दो उसको। आपको मेरे लफ्ज मिल जाएंगे, मेरे दावा का सबूत आपको मिल जाएगा। अगरचे आप स्या को सबाक जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, कि कब नमाज के करीब नहीं जाना। मैंने मुतलक कह दिया जी, अल्लाह कहते हैं ला तकरबु सलात, नमाज के करीब ना जाओ। कितनी ही ऐसी चीजें हैं कुरान से हम स्या को सबाक को छोड़कर हम बयान कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा इस वक्त धोखा दिया जा रहा है तावीलें कर करके।